قرآن مجید کا 25واں پارہ، سورہ حامیم سجدہ ابھی جاری ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت پر مبنی تعلقات قائم کرتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج بن گیا کہ وہ میٹرک کے طالب علم پیپر شروع ہوتے ہیں تو نمازی ہو جاتے ہیں۔ میٹرک کا بچہ، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب چونکہ پیپر ہیں تو لہذا نماز پڑھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود غرضی کا رشتہ، یعنی جب میں کوئی نعمت کرتا ہوں، جب اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ نماز کب پڑھنی چاہیے؟ زیادہ تو پڑھنی چاہیے جب رزلٹ اچھا آ جائے، شکر کے طور پر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت بھول جاتے ہیں۔ ایک دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے 15 من مٹھائی بانٹی، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو نے لوگوں میں بانٹ دی، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے بھی 2 نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ وہاں بھی تو حاضر ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں خود غرضی کا رشتہ انسان میرے ساتھ رکھتا ہے۔ پھر مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کی بجائے اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو میں نے محنت کی تھی، مجھے ملنا ہی تھا۔ اگر اللہ کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میری مشقت ہے، میرا حق ہے، معاذ اللہ، اپنا استحقاق سمجھتا ہے، اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے وہاں بھی یہ سب نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ اس سے آگے پھر سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ شورا کا معنی مشورہ، شورا کا مطلب ہوتا ہے مشاورت، یعنی قرآن مجید نے پوری ایک سورت کا نام ہی سورہ شورا رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ کہا محبوب وشاورہم فی الامر، آپ کچھ کاموں میں نا اپنے غلاموں سے مشورہ لے لیا کریں، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ حضور کی سنت ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے تو حضور کی رائے بعض اوقات کچھ اور ہوتی تھی، صحابہ کی رائے اور ہوتی تھی۔ تو اگر زیادہ صحابہ کی رائے اور ہوتی تو اللہ کے نبی صحابہ کی رائے پہ عمل کرتے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ حضور کا جو علم ہے نا وہ وحی کے ذریعے ہے، نبی پاک کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ حضور نے جنگ احد کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ اندر رہ کے جنگ لڑی جائے، باہر نہ جایا جائے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں حضور کافر سمجھیں گے، ڈر گئے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا جب 313 تھے، تو اب تم 1000 کے قریب ہیں، باہر جا کے لڑیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہارا مشورہ۔ باہر گئے، پر اس جنگ میں نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن کہیں یہ حوالہ نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا ہو میں نے تمہیں کہا تھا نا نہیں باہر جانا، یہ حوالہ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں پہلے تو ہم مشورہ لیتے نہیں، اور پھر دوسری بات مشورہ دینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ مشورہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں پیچھے آپ کو 22ویں پارے میں بتا آیا ہوں کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر کے بھی خندق میں مشورے تھے، پر نبی پاک نے بات حضرت سلمان فارسی کی پسند فرمائی تھی۔ تو مشورہ دیں، حکم مشورہ دیا کریں، حکم نہ دیں۔ ٹھیک ہے، مشورہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8 میں بتایا کہ اگر سب لوگوں کو جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی تو سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ فرمایا میں چاہتا تو تمہیں مجبوراً کلمے پڑھا دیتا، مجبور کر دیتا نماز پڑھنے پر، میں نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، مرضی سے اطاعت کرو گے تو میں تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اور ایک بات سمجھ لیں آپ، یہ بات سمجھ لیں آپ کہ مذہب اسی کا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نیکی کرے۔
کہ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے مطلب کوئی گردن سے پکڑ کے نیکی کرائے، تو وہ نیکی تو نہ ہوئی، وہ تو آپ اونٹ کی ناک میں بھی نکیل ڈال دے تو وہ بھی پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، پھر انسان کا اور جانور کا فرق کیا رہا؟ اسی طرح کچھ صاحب کہتے ہیں جی حضرت صاحب کی نظر ہو جائے تو سارے کام، بھئی حضرت صاحب نے رستہ بتانا ہے، اللہ کے رسول سے بڑی کسی کی نظر نہیں تھی، پر حضور بھی رستہ ہی بتاتے تھے۔ حضور نے یوں نظر ڈال کے کوئی اثر کر کے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، حالانکہ میرے محبوب کی نظر کی تو کیا ہی بات ہے۔ ہم لوگ نظر عنایت کا معنی بھی غلط کرتے ہیں۔ نظر عنایت کا یہی معنی ہے کہ جو تجھے کچھ دے رہا ہے نا، وہ تجھے تبلیغ بھی اس طرح کی کرے کہ تیرے دل میں اتار دے اور پھر تیرے لیے دعا بھی کرے، یا اللہ جو میں نے کہا ہے نا اس پر فضل فرما، اسی کو نظر عنایت۔ اب اگر نظر عنایت کا اب یہ ترجمہ کریں کہ مجھے رسیاں ڈال دی جائیں اور نظر اس طرح کی ہو کہ مجھے کھینچ کے مسجد میں پیر صاحب پہنچائیں، تو یہ معنی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جبراً اطاعت نہیں کراتا، میں اختیار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نظر کرم کرے میں نمازی بن جاؤں۔ وہ خدا کے بندو، نمازی بننے کے لیے آپ کے پاس دیکھیں نا، آپ ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ایم فل کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، پر قیامت کے دن جو نماز کا سوال ہوگا اس کا تو پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، اس کا پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کسی شخص کا پروفیسر، لیکچرار، عالم، فاضل، انجینئر ہونا ضروری؟ تو اللہ جبراً اطاعت نہیں کراتا، عقل دیتا ہے، عقل کے مطابق چلے۔ آیت نمبر 10 سے اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے کہ جب حالات بالکل ہی سمجھ میں نہ آئیں تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ ہدایت کا رستہ واضح فرما، پھر اللہ کرم فرماتا ہے۔ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ سویرے دکان پہ جاتا ہے تو اس لیے سے جاتا ہے کہ میں نے کھول کے مال کمانا ہے، اس نے دنیا کمائی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایک بندے نے سویرے دکان کھولی کہ میں رزق حلال کماؤں گا، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں گا، اور پھر جو کماؤں گا نا اس میں میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد بھی کروں گا۔ تو اب اس دکان کھولنے میں آخرت کا حصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے بہت ساری نیتیں، بہت سارے ارادے صرف دنیا داری کے کیے ہوئے، دنیا داری کے۔ میں مذہبی ماحول کا آدمی ہوں تو مجھے محافل پہ جانے کا موقع ملتا ہے، بڑے بڑے شاندار بورڈ لگواتے ہیں لوگ، ان میں تصویریں لگاتے ہیں، تو محفلیں کرانے والے بھی کئی نمازی نہیں۔ میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ اس کو کیا سمجھتے ہو، مثلاً اتنے بڑے خطیب کی تم نے تقریر کرا لی ہے اور تم نماز تک نہیں پڑھتے، تو کوئی رسم تھوڑی ہے۔ اور ایک دو سے تو میں نے اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ ثواب کی بھی نیت ہے کہ نہیں، کہ یا اللہ ہمیں اس کا تو ثواب، یہ بھی نیت ہے کہ نہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ کچھ کی صرف اتنی نیت ہوتی ہے کہ چلو بورڈ پہ فوٹو آنی چاہیے کیونکہ الیکشن ہے، نہیں تو محفل ہی کرا لیتے، فوٹو تو آئے گی نا۔ تو اس سے ارادہ چونکہ دنیا کا کیا تو ملے گی بھی صرف، یاد رکھیں ملے گی بھی صرف۔ اب میں بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کھول کے بتاتا ہوں۔ آپ بہت بڑے درویش کی بارگاہ میں چلے جائیں، ارادہ یہ ہو کہ یہ دعا کرے گا تو میری دکان زیادہ چلے گی، تو دکان ہی چلے گی، دل کوئی نہیں چلے گا، چلے گی دکان۔ تو آپ جتنے مرضی بڑے مولوی کو بلا لیں لیکن آپ کا ارادہ ہی کچھ اور نہیں ہے تو پھر آپ کو ملے گا کیسے؟ بڑی دفعہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ خیرات لینی ہو تو پیالہ تو سیدھا ہونا چاہیے نا، تو پیالہ ہی سیدھا نہ کرے۔ تو دنیا میں جو بھی آپ کام کریں، جو بھی، اس میں صرف دنیا کی نیت نہ کریں، کچھ نہ کچھ ارادہ آخرت کا بھی کچھ نہ کچھ ارادہ کر لیں، مہربانی کریں۔ میں کبھی کبھی پیار کرتا ہوں، مجھے محبت ہے نعت خوانوں سے، مجھے محبت ہے واعظین سے، مجھے محبت ہے قاریوں سے، پر ایک دو نعت خواں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کن نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دو نعت خواں سے میں نے کہا ایک دو محفل میں، میں کہ کوئی ایک دو محفل مفت بھی پڑھو، مرنا بھی جے، کوئی کام آخرت کے لیے بھی کر لو، دنیا سے بھی جانا ہے، مطلب ہر محفل جو ہے وہ تم نے اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے، ایک دو فری بھی کر لو، چلو دنیا سے بھی جانا ہے۔ اور یہ کتنا ظلم ہے کہ بندہ دین کا نام بھی لے تو دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دین کا نام لے تو دنیا جمع کرنے کے، اس سے باہر آئیں۔
میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے تماشے ہیں پیسے جمع کرنے کے اور بندے جمع کرنے کے، دین کا نام لے کے تو نہ یہ کام کرو، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ویسے ہی اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں قُل لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ ذرا تھوڑی زیادہ توجہ سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بہت زیادہ اخراجات تھے، گھر میں 11 ازواج ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 تو ایک وقت میں رہتی تھی، اور صاحبزادیاں ہیں، خرچے ہیں، مہمان بڑے آتے ہیں۔ یہ آستانوں پہ علماء اور مشائخ کے پاس کبھی صرف آپ چائے پانی کا خرچہ ہی شمار کر لینا کتنا ہوتا ہے، اور آپ جس کو نہیں پلائیں گے وہ کہے گا کہ اخلاق ہی کوئی نہیں۔ بھئی اخلاق کے ساتھ جیب کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو صحابہ نے نا پلٹ کر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کوئی نہیں۔ حضور اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرماتے تھے، اور یہ جو دین کا کام ہوتا ہے نا، یہ دین کا کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو کہیں نا ساتھ کچھ اور بھی کر تو ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی یہ سلسلہ رہا کہ سرور کائنات علیہ السلام نے پھر کاروبار چھوڑ دیا اور حضور صرف دین کی بات کرتے۔ صحابہ نے جب یہ ملاحظہ کیا تو اب انہوں نے نا ایک دن بیٹھ کے مشورہ کیا، یار عجیب بات نہیں، جو جاتا ہے حضور کے دروازے سے خالی نہیں آتا، لیکن بظاہر آمدن کوئی نہیں۔ ایک پروگرام بنایا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے نا ہر مہینے جمع کریں گے، ہر مہینے، اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے۔ سب نے پیسے جمع کیے اور ڈیوٹی لگائی حضرت عباس کی، جو نبی پاک کے چچا ہے، کہ یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ یہ ہم کچھ دے تو نہیں سکتے جو آپ نے تبلیغ کی ہے، پر چلو یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے۔ حضرت عباس لے کے گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب نے کیا فرمانا تھا، رب نے قرآن ہی نازل فرما دیا۔ فرمایا محبوب قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے فرما دو کہ طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک میں نے تمہارے لیے بڑی محنت کی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اگر کچھ دینا ہی ہے نا تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے علی سے پیار کرنا، عائشہ ختیجہ حفصہ اور سودا سے پیار کرنا، حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اور پھر صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، انہوں نے پھر اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ جب صحابہ میں وظیفے بانٹ رہے تھے نا حضرت عمر کے زمانے میں، تو سب کو 25-25 ہزار دینار ملے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بدر میں بھی شریک تھے، احد میں بھی شریک تھے، خندق میں بھی انہیں 25 ہزار ملا۔ حسن حسین کی باری آئی تو عمر نے 50-50 ہزار دینار دیا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے گھر جا کے اماں سے شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا تو حسن اور حسین تو بچے تھے، تو آج وظیفے دینے کی باری آئی ہے تو ابا نے ان کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا، تو میری تو ضرورت نہیں، تو آپ بات کریں۔ تو اماں نے بھی بڑے طریقے سے لیکن حضرت عمر سے بات کی، کیونکہ ڈائریکٹ تو شیر کے قریب جاتا ہی کوئی نہیں نا، آپ کو پتہ ہے۔ بڑے طریقے سے نا دائیں بائیں ہو کے بڑے سلیقے سے کہا، بچہ یہ بات کہہ رہا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے چل پتر کے پاس چلتے۔ جا کے بیٹے کو کھڑا کر کے بتایا، کہنے لگے پتر اٹھ ذرا، کیا کہا تو نے حسن حسین کو زیادہ کیوں دیا؟ فرمایا بتا تیری نانی کا نام بھی ختیجہ ہے، بتا تیری اماں کا نام بھی فاطمہ ہے، تیرے باپ کا نام علی ہے، کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ فرمایا پتر میں نے باقیوں کو خدمت دیکھ کے دیا ہے، حسن اور حسین کو نسبت دیکھ کے دیا ہے۔ دین میں محبت اہل بیت کا بڑا ہی درجہ ہے۔ میں نے رمضان کے پہلے جمعے میں کہا تھا، وہ ہمارے ہاں نا بڑی مشکل ہے، کوئی ادھر سے نکل آتی ہے آواز، کوئی ادھر سے نکل آتی ہے۔ میں نے پہلے جمعے کہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے فکرے جانچ تول کے کہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے، میں تو روٹین میں بھی بات سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، روٹین میں بھی، تو پھر بیان کرتے وقت کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے، اور جب سے بالغ ہوا ہے تب سے پڑھے، ہر سال حج کرے، ہر سال رمضان کے روزے رکھے، صبح سے شام تک خیرات کرے،
اور اگر مصطفیٰ کریم کے اہل بیت سے پیار نہیں نہ کرے گا تو بے ایمان کا بے ایمان مرے گا. ہاں یہ پکی بات ہے، کوئی گنجائش نہیں، کوئی دو رائے نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ایمان ہے. او بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، گھر والوں کی محبت یہ ایمان ہے. میں اپنے ایک بزرگوں کو نا، چلیں بات آتی ہے تو کر دیتا ہوں، تو میں عید دینے گیا. ہوتے ہیں نا ہمارے رسم ہوتی ہے استادوں کو مشائخ کو نذرانہ، ہم نے کیا عید دینی ہو. ابھی میں گیا ایک گھر میں تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا، بڑے کو. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ بیٹے کو کیسے لائے ہو؟ میں کہ حضرت صاحب انہوں دسنا ہے بھی اتنے آمدیاں رہنا ہے. تو اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا محسن کون ہے، تو نسلوں کو بتاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، ٹھیک یہی ہے کہ جس کا رسول اللہ کی اولاد سے پیار ہے اس کا ایمان مضبوط ہے. یہی سبق حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا ہے، یہی سیدنا فاروق اعظم کا درس ہے. ایسے ہی عثمان غنی اتنے بڑے مالدار ہو کے رسول اللہ کے اہل بیت کے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، حضور کے سین میں جھاڑو دیتے تھے عثمان غنی. یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ رسول اللہ کی اہل بیت کا پیار. اور یہ جو نذرانہ ہے نا، نذرانہ، اس کو بھی لوگ بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، بڑا جرم. اور میں نے کل دیکھا جی آپ حضرت صاحب کو نذرانہ دے رہے تھے، تو صحابہ اگر نبی پاک کو نذرانہ دیں اور حضور قبول کر لیں تو کہتے ہیں کامل پیر وہ ہوتا ہے جو روٹی بھی نہ کھائے، کپڑے بھی نہ پہنے. سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، ان کے پاس گجرات کے یا کسی شہر کے کچھ لوگ گئے، کہنے لگے صاحب کوئی عالم دین دیں جمعہ پڑھانا کے لیے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کس طرح کا ہو؟ کہنے لگے اگر اچھا پڑھا لکھا ہو تو کیا ہی بات ہے، مسئلہ بھی بتائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر ممبر پہ بیٹھے سونا لگے تو پھر تو اور ہی کیا ہی بات ہے. تو حضرت صاحب اگر قرآن مجید بھی وہی سنائے نا تراویوں میں تو پھر اس پہ بھی سونے کا سواگا ہے. فرمانے لگے چلو بندوبست کر لیتے ہیں، دو گے کیا؟ مانا خدمت کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے جی خدمت تو ہم نہیں کر سکتے، غریب لوگ ہیں. تو حضرت صاحب فرمانے لگے پھر میں تمہیں ایک عالم کا پتہ بتاتا ہوں، سونا بھی بڑا ہے، قرآن بھی بڑا اسے آتا ہے، باتیں ساری، اور کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے جبریل امین کو لے جاؤ، روٹی تو نہ کھائے گا، بات وہ فرشتہ ہے کھاتا پیتا، اس کو لے جاؤ. عجیب فلسفہ ہے نا جی. اور خدا کے بندو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری. نبی پاک نے حضرت عمر کو کچھ دیا تو عرض کی حضور مجھے ضرورت نہیں. تو نبی پاک نے فرمایا جو بن مانگے مل جائے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رکھ لے. تو جب آپ کسی عالم کو، کسی صوفی کو، کسی کو دیتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں میں کوئی ماحول نہیں بنا رہا اللہ کے فضل سے، میں کوئی ماحول، یہ باتیں کرتے ہوئے ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا، لوگ جدھر مرضی بات کو لے جاتے ہیں. میں کوئی ماحول نہیں بنا رہا. اور اللہ کے فضل سے وہ جو میرے پیر بھائی ہیں نا، یہ جو ہوتے ہیں نا مرید اور شاگرد، ان کا درجہ اولاد کا ہوتا ہے. تو بچے سے تو بندہ حکمن بھی لے سکتا ہے نا، لیکن الحمدللہ تعالیٰ میرے پیر بھائی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کبھی بتائیں گے، اللہ کے فضل سے نہیں بتائیں گے. اس نے یہ مزاج نہیں دیا، اس نے یہ طبیعت نہیں دی، اس نے یہ رنگ نہیں دیا، یہ ذوق نہیں ہے ہمارا، ہمیں سکھایا نہیں گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی اس کو ماحول بنانا نہ سمجھے، اس کو کوئی بندہ ماحول بنانا نہ سمجھے. لیکن جو بات درست ہے وہ درست ہے. علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، جہاں جہاں آپ ہیں آپ وہاں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے جب خدمت کرتے ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے چلتے ہیں جی. آیت نمبر 27 میں بتایا، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں، اس میں جو مضمون ہے وہ بڑا شاندار ہے. غریب بندے ذرا توجہ سے سنیں یہ آیت. غریب بندے سنیں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. فرمایا اگر اللہ کشادہ کر دیتا تمام بندوں کا رزق، سب کو زیادہ روزی دے دیتا تو زمین میں وہ سرکشی کرنے لگ جاتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اندازے کے مطابق دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ہیں اگر ان کے پاس پیسہ آ جاتا وہ بغاوت کرتے. پیسہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا ہے. تو آپ اس بات پہ راضی رہیں، جتنے پیسے ہمارے لیے اچھے تھے اللہ نے اتنے ہمیں دے دیے، اور جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھے وہ رب نے ہمیں نہیں دیے. یہ یاد رکھ لیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ سمندروں میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو ہم نے بنایا ہے، انہیں دیکھو گے تو تم انہیں ہماری نشانیاں پاؤ گے. اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے اور غصے کے وقت معاف کرتے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بندوں کی شان یہ ہے کہ معافی کب دیتے ہیں؟ غصہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، غصے کے وقت وہ معاف کرتے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے اور نمازوں کو قائم کرتے. مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے، یعنی عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصورواف کو معاف کر دیا. اگر برائی کا بدلہ کوئی برائی سے دے گا تو یہ بھی عدل کا تقاضا ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے. کسی نے آپ کو برا کہا تو آپ نے بھی برا کہہ دیا، اجازت ہے. لیکن فرمایا اگر معاف کرو گے تو پھر تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے. اس نے بڑا ہی کہا تو ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہہ دیا. جب حضرت ابوبکر صدیق بولے تو حضور اٹھ کے چل پڑے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ جب تک وہ بول رہا تھا آپ بیٹھے رہے، جب میں نے بات کی تو آپ چل دیے. تو فرمایا ابوبکر جب تک وہ بول رہا تھا نا تو اللہ نے تیرے سرہانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اور جب تو خود بولا ہے نا جواب میں، جب تو خود بولا ہے تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا ہوں. تو یہ بہتر نہیں کہ فرشتے ہی جواب دیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. لیکن ہم اللہ خیر کرے، او ہو ماں بدولت کو بات کر دی، یعنی مجھے ہی کہہ دیا ہے وہ، یعنی کہ میں، یہ تو بات کی بات ہے نا. کوئی گاڑی کراس کر کے دیکھے تو صحیح، پھر اس کو سزا ملتی ہے، 2-3 دفعہ اس کے آگے بریک لگائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی گاڑی چلانی آتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرہ ٹھیک ہو گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے. اس طرح نہیں، آپ معاف کریں. بڑا حوصلہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. کچھ باتیں نا دل پہ لکھی جاتی ہیں. پہلی دفعہ میں نے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا تھا، تو لنگ جا ساڑی خیر ہے. یہ بہت بڑا فکر ہے، یہ ہنسنے والی بات ہی. بہت ساڑی کیا مطلب؟ ٹرک والا آہستہ چلتا ہے تو منزل پہ نہیں پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے بھی ہیں جو کراچی سے چلتے ہیں اور پنڈی آتے ہیں، پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ لیکن تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، تو جانا تو ہم دیکھ لیں گے. شادیوں کے موقع پہ کھانا کھلتا ہے. اب تو میں شادیوں پہ جاتا نہیں، بینڈ باجے کی وجہ سے چھوڑ گیا ہوں. تو کبھی بزرگ حکم دیتے تھے، گھر والے تو میں جایا کرتا تھا کسی موقع پہ تو میں بیٹھا رہتا تھا. وہ کھانا آپ کو پتہ ہے نا، کھانا شادی پہ لوگ آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. اور بڑے بڑے مہذب لوگ، ناراض نہ ہوئیے گا، بڑے بڑے سیانے لوگ، یعنی وہ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کے کپڑے بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور کوئی کان میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جتنی بوٹیاں ساری ڈال لو، پتہ نہیں پلیٹ دوبارہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ اور بڑے بڑے وہ لوگ جو روز شام کو گوشت کھاتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں کئی دفعہ بیٹھا رہتا ٹیبل پہ، تو کئی سیانے بندے ملتے، کہتے بیٹھے نہیں گل بندی.
ہاں مولوی صاحب بیٹھیاں نہیں گل باندھی. تو میرا دل کرتا انہیں بتانے کو، جب میرے سامنے لوگ 4 قسم کے کھانے لا کے رکھتے تو میں کہتا نہیں بات بن جاتی، اور بیٹھے رہنے سے صبر کرنے سے ہی بات بنتی. وہ جو کوشش ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ کوشش نہیں، یہ معاملہ. اور آپ تھوڑا سا انتظار کریں. میرے ابا جی ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹے جب میں کسی کی بیٹی کی شادی میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں کھانا نہ کھاؤں، دیکھ لوں لوگ روٹی کھا لینا تو پھر. اور بڑی بات مجھے نقش رہ جاتی ہے اپنے بزرگوں کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کی شادی میں ایک پلیٹ کم پڑ جائے نا تو بچی جب تک زندہ رہتی ہے اسے تانے ملتے ہیں، لوگ معافی نہیں نہ دیتے. تو فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو کسی کی بیٹی کی شادی میں جاؤ تو کھانا نہ، کوشش کرو اینڈ پہ کھاؤ، بارات والے چلے جائیں فارغ ہو جائیں پھر کھانا کھاؤ. مطلب روٹی تو بندہ روز ہی کھاتا ہے پر عزت تو روز نہیں نہ ملتی. یہ سیانے لوگوں کی باتیں تھیں. کوشش کیجئے گا اس پہ عمل ہو جائے، کوشش کیجئے گا اس پر عمل ہو جائے. وہ نا ساری زندگی کی باپ کی کمائی بیٹی کی بارات پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی. اور اگر کبھی بیٹی کی ماں کو اور باپ کو دیکھو تو وہ پنڈال میں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ روٹی نہ کم پڑ جائے روٹی. اور بڑی مصیبت بنی ہوتی ہے. وہ پل صراط کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، وہ پل صراط کا ٹائم ہوگا. میں نے شادیاں کر کے دیکھی ہیں بچیوں کی، مجھے اندازہ ہے یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. لیکن ہم تو 2 منٹ کو پلیٹ بجا کے واپس آ جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ کسی کا کس طرح سے وہ ماحول خراب ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اچھا جی، پھر آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے جی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کا اس بات کیا گیا ہے. یعنی اگر زمین بنجر ہوتی ہے تو اس پہ آپ ہل چلا لیں، بیج ڈال دیں، پانی ڈال دیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ بھی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ فرما لے گا. پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن 2 بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا. کہتے کسی امیر آدمی پہ نازل ہو جاتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا، حضور تو بظاہر غریب ہیں. تو وہ یہ مطالبہ کرتے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی ٹیم تو غریبوں کی جماعت ہے. یہ مطلب دیکھیں نا، یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے. اور بہت سارے لوگ ملکی حالات پر مولوی صاحب کا بات کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سطح کی بات ہے تو مسجد کا مولوی بات کرے. حالانکہ قرآن و سنت میں جو اللہ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتلائے ہیں وہ سب سے بہترین تدبیر ہے، اور تدبیر کا ترجمہ سیاست ہے. تو مکے والوں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار آدمی پہ معاذ اللہ نازل کرتا. وہ اکثر کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ پر یا ابو مسعود ثقفی پر نازل ہو جاتا معاذ اللہ. تو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کیا جائے گا. ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، دیکھیں نا، غریب کسی اور رنگ میں خدمت کر دیتا ہے تو امیر کسی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں تھوڑے بہت تاکہ انسان کا انسان سے تعلق قائم رہے. اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے.
لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ مال دے دیا جائے تو ڈر ہے کفر میں مبتلا ہو جائیں. یاد رکھنا. سونے کی بھی بنا دیتے، یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے. مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی یاد سے نکل آتے ہیں تو پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ جیسے چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، تو حالانکہ انہیں سزا ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کسی بات کی انہیں سمجھ ہے. آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین کی ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں نا، یہ منکرین قیامت ایک دوسرے کی دوستی کا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے. وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، اور یہ کہے گا. لیکن جو متقی ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وہ دشمنی کریں گے، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی ہوں گے نا ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دینی رشتہ ہے نا، دینی، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا. اور مزہ آتا ہے کچھ باتیں جب ایسی ہم دیکھتے ہیں. نبی پاک نے نا سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں آئے تو ایک صحابی کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے. تو حضور نے فرمایا خوش ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا میں جب قیامت میں جنت میں جاؤں گا تب بھی اسی طرح ہی جاؤں گا. تو یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں. جس کی داتا صاحب سے دوستی ہے، جس کی خواجہ اجمیر سے دوستی ہے، جس کی بابا فرید سے دوستی ہے، جس کی حضرت نظام الدین سے دوستی ہے، اور جس کی غوث پاک جیلانی سے دوستی ہے، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی. وہ یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں. ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں، پر ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے. قیامت کے دن نا، قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک نیک بندہ، ایک عالم. تو ایک بندہ آگے سے دوڑ کے آ جائے گا السلام علیکم. یہ مشکات کی حدیث اور بڑی مضبوط روایت عرض کر رہا ہوں. بزرگ کہیں گے وعلیکم السلام. حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ اب اس بندے کے لیے حکم دوزخ کا تھا، پہنچ گیا یہ جنتی کے پاس. بھلا کیسے پہنچا ہے؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے خود ہی پہنچایا ہے. بھئی سڑک علیحدہ علیحدہ ہے جنت اور جہنم کی، لیکن یہ جنتی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بتائیں نا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے. تو ملاقات کرا دی اس کو، کہا حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ جب انسان الف اللہ سے جڑتا ہے زندگی بدل جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الف اللہ اور انسان، پیر اجمل رضا قادری کے بیانات کے ساتھ. کا بیٹا نہیں. ہاں یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ کسی پیر کے زیادہ مرید ہیں تو وہ سب کو پہچانے. نسبت ہونا ضروری ہے، تعلق ہونا. وہ بزرگ کہیں گے نہیں میں نہیں پہچانتا، کہیں گے آپ ایک دفعہ آئے تھے تو میں نے وضو کرایا تھا، اور ایک روایت کے لفظ میں نے پانی پلایا تھا. او مالک تو کتنا کریم ہے، اور بزرگوں کی نسبت کتنی شاندار ہے. وہ عالم واپس پلٹ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما، اس نے پانی پلایا تھا، اللہ وضو کرایا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک مہربانی فرما. تو فرمایا فقط ایک اللہ والے کو پانی پلانے یا وضو کرانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ جنت دے دے گا اس کو بھی. تو سمجھ لیں کہ متقین کی دوستیاں قیامت میں بھی. دوستیاں تو لوگوں کی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا. اب تو فلیکس سستی ہو گئی ہے، سارے MNA کے ساتھ فوٹو لگوا سکتے ہیں. دوستیاں تو ہوتی ہیں نا. اور سیلفی بھی عام ہو گئی ہے، کھینچ کھینچ کے جناب سیلفیاں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، فلانے وزیر کے ساتھ تو فلانے مشیر کے ساتھ تو فلانے کے ساتھ. دوستی وہی اچھی ہے جو داتا صاحب کے ساتھ ہے، بڑی پکی، بڑی شاندار، بڑی زبردست. داتا صاحب جایا کریں. داتا صاحب غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں. اور خواجہ اجمیر خاندان چشت دنیا میں پھیلا ہے.
پر خواجہ اجمیر کہا کرتے تھے کہ میں نے یہاں سے بڑا کچھ پایا ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل اور کامل آرا. اور یہ تو خزانہ ہے. اور کوئی ناقص ہو تو یہ ان کا پیر ہے, تو کوئی کامل بھی ہو تو یہ ان کو بھی رہنمائی کرے. وقت نکال کے جایا کریں. ہمارے اصل میں قریب ہے نا, اس لیے ذرا مشکل ہے. قریب والی چیز کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال دی تھی نا تھوڑے دن پہلے کہ چراغ کے بالکل نیچے میرے سنگی جانتے ہیں میں ٹائم نکال کے داتا صاحب جاتا ہوں اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے کئی دفعہ داتا صاحب جاتا ہوں تو پہچاننے والے مل جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی پروگرام سی. میں نے کہا ہاں داتا صاحب حاضری کا پروگرام تھا. ضروری ہے کہ پروگرام پہ ہی آئے آپ, تو اس لیے جایا کریں لیکن ادب کے ساتھ جائیں. وہ قبر کو چومنا یا جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ زیادہ جھکنا یا کوئی ایسی حرکت نہیں. 4 ہاتھ دور کھڑے رہیں, قرآن پاک پڑھیں, ان کی روح کو اصال ثواب کریں اور وسیلے سے دعا مانگیں. وہ بھی اللہ سے مانگیں وسیلے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور داتا صاحب کے تو سامنے جا کے بڑا بندہ کھڑا ہو جائے تو اللہ فیض سے مالا مال کر دیتا ہے. کچھ جگہ جو ہوتی ہیں وہ ڈیپو ہوتی ہیں اللہ کے فضل کا, تو وہاں تو آپ سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو تجلی پڑنی شروع ہو جائے گی. اور اتنا فیضان کم جگہوں پہ ہے جتنا داتا صاحب کے مزار پہ. کم جگہوں پہ. بڑے درباروں پہ آپ جائیں گے نا تو رات کو کہیں گے بند ہو گیا. داتا صاحب کا مزار بھی کبھی بند ہوا ہے, اس کا مطلب ہے سچی مچی داتا ہے. اس کو داتا تو نہیں نا کہتے جو کبھی دے اور کبھی نہ دے. بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ تو ایک الگ عنوان چاہیے بات کرنے کی. کسی وقت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے بہت سارے لیکچر اس موضوع پہ ہیں, حضرت داتا صاحب کی تعلیمات پر کئی ہیں. انشاءاللہ کسی وقت ان کے احوال بھی تفصیل سے بات کریں گے. اچھا جی, اس سے آگے پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے. اس کی پہلی آیات میں تو کچھ وہی مضامین ہیں جو پیچھے بیان ہو چکے, اور بالکل شروع میں نا اللہ نے اس خاص رات کا ذکر فرمایا ہے جسے بعض مفسرین نے شب برات کہا ہے, اور بعض نے کہا نہیں اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. اس کی آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا وہ کتنے ہی باغات, چشمے, لہلہاتے کھیتوں, عمدہ محلہ اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے. اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا. بڑا کچھ چھوڑ گئے نا فرعونی, اور وارث کوئی, وہ ایک ہی دفعہ غرق ہو گئے سمندر میں, تو وارث کوئی, تو ہم جائیں گے تو وارث کوئی. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, دیر ہو جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے. سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین, اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. ان میں ان سب لوگوں کو درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں. پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے. سب کا سب یہیں پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں, دیکھ لیں کہ زندگی کتنی باقی ہے اور ہمارا نظام اوقات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرے. اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ نہ ان کے مرنے پر زمین روئی نہ آسمان رویا. کچھ لوگ دنیا سے ایسے جاتے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے کچھ ایسے لوگ جاتے ہیں کہ زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. کچھ جنازے ایسے اٹھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دھرتی کا ذرہ ذرہ روتا ہے, محسوس ہوتا ہے. ہاں وہ بعض اوقات نہیں لوگوں کو سمجھ ہوتی, بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے, کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. کچھ ایسے جنازے اٹھتے ہیں, کچھ ایسے جنازے کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. بڑی بڑی دنیا آنسو بہاتی ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ. اللہ اکبر. آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق بطور کھیل نہیں ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. اسی صورت کے آخر میں کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں تھوہر بیان کی کہ تھوہر کا درخت جہنمیوں کی غذا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا, جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے.
انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر آگے سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے، اس کی اندر فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے۔ بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے اللہ نے بہتان لگانے والے کو کیا کہا کہ اس کے کردار درست بہتان نہ لگائیں، جب تک بات پوری نہ پتہ چل جائے اس کو آگے بیان نہ کریں، یہ بہتان ہے۔ اور جو بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت کا بیان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گناہگاروں اور مومنین اور صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہوں گی، نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے تو نہ ان کی موت ایک جیسی ہوگی۔ جب زندگی اور موت ایک جیسی نہیں تو قبر حشر کیسے ایک جیسا ہوگا؟ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا، جو دل میں آتا ہے نفس میں آتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، خواہشات کو ہی اس نے خدا بنا لیا۔ اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، پس اللہ کے بعد اس کو کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اگر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اپنی خواہشات کا جائزہ لیں، جو خواہشات تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو اس خواہش کو ضرور پورا کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہو اس خواہش کو چھوڑ دیں، اور یہ ذہن بنا لے کہ اگر یہاں کچھ خواہشیں چھوڑ دیں گے تو اللہ قیامت میں بڑا کچھ عطا فرمائے گا۔ کچھ خواہشات سے نکل آئیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک مسئلہ کسی دوست نے پوچھا ہے، پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے لیکن اگر وہ اپنے گھر میں رہتی ہو اور غریب ہو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ زکوٰۃ بیٹی کو نہیں لگتی چاہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہو، اس کا ویسے باپ پہ حق ہے۔ پوتی کو زکوٰۃ نہیں لگتی اس لیے کہ دادا اس کی نسل کا وارث ہے۔ بہن کو زکوٰۃ، لیکن ایک مسئلہ ہے، بہن کو یا بھائی کو یا کسی اور کو زکوٰۃ دیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ پتہ ہے نا، پھر کئی دفعہ بھابیاں اور نندیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں تو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کریں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب انہوں نے چھپا کے نہ رکھے ہوں، تو میں نے کہا ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو بہن بھائیوں سے چھپا کے رکھے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ روٹی بھی نہ کھائے، اتنا تو بیوقوف کوئی بھی نہیں۔ اور اگر اس نے چھپا کے رکھے ہیں تو وہ جانے اور رب جانے، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ ظاہری حال پر فتویٰ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور بڑی، تو جو بھائی اتنا قابل ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے تو مہربانی کرے نا، جس 1.25 کروڑ کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے 10 لاکھ ویسے بہن کو دے دے تاکہ وہ بیچاری کوئی کاروبار کرا لے۔ جو مسئلہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان، لیکن بہن کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی وہ بہن جو تیری اور تیری ماں اکٹھی، جن کو ایک گھٹنے پہ تو ہوتا تھا دوسرے پہ بہن ہوتی تھی، اس کو اب زکوٰۃ دے گا تو۔ بھائی کو بھی لگ جاتی ہے پر تیرا مان جایا نہیں، تیرے باپ کی اولاد نہیں،
کیا بات کرتے ہو؟ سب میں نے جو مسئلہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لگ جاتی ہے، لیکن یہ ظلم نہیں کہ بھائی زکوٰۃ لے رہا ہے اور تو دے رہا ہے، یعنی وہ لے رہا ہے کہ اتنا کمزور ہے کہ لینے لگ گیا، اور تو اتنا مالدار ہے تبھی تو دے رہا ہے نا. تو اس لیے مہربانی کریں، کچھ رشتوں کا ویسے ہی لحاظ کریں، کچھ کا ویسے ہی پاس کریں. عید آئی ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ کریں ابھی سے، کوئی عرض نہیں. میں نے شروع میں بھی کہا تھا رمضان شروع ہوتے ہی کہ ایک جوڑا نا اس دفعہ کم پہن لیں، اور جن بہن بھائی کپڑے کم لیتے ہیں نا مہربانی کریں ان کو دے آئیں، آپ کی مہربانی. ایک جوڑا کم لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جوتے 3 نہ خریدیں، ایک خرید لیں، اور چلیں 5000 والا جوتا نہ لیں، اس دفعہ 1500 والا پہن لیں. لیکن تھوڑی تھوڑی نا اتنی بچت کریں. قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے. جتنا امیروں کے میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے نا، اس سے غریبوں کی پوری جھونپڑی بن جاتی ہے. صرف مہربانی کریں میک اپ چھوڑ دیں. ہمارے میک اپ پہ جتنا خرچ ہوتا ہے نا، خالی میک اپ پہ، اس سے بڑا کچھ ویسے ان کا بن جاتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.